خوبیوں سے ہم آشنا ہوں، ان خوبیوں کی حلاوت ہمارے دل میں آئے. اور ہمارے اکابر اور اسلاف میں جس نے بھی اس عمل کو دہرایا اور کسی اللہ والے کے سامنے جھک کر کے اپنی بنایا تو وہ بڑے ہو گئے. صرف تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے اپنے اعمال اور اخلاق و کردار کو بدلنے سے. یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ مزاج بنائیں، اللہ کے سامنے روئیں، کہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے بیٹے ہیں، تیری بندی کے بیٹے ہیں. ناصیتی بیدک، یہ پیشانی تو تیرے قبضے میں ہے، جدھر چاہے پھیر دیجیے. توفیق اللہ سے مانگتے رہیں، قلب کی اصلاح کرتے رہیں، نفوس کی اصلاح کرتے رہیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، بہترین انسان بنیں، اپنے محلے اپنے سماج کے لیے ایک بہترین انسان بنیں. تواضع کے بغیر راستہ کھلتا ہی نہیں. یہ راستہ تواضع کا ہے، یہ راستہ عبدیت کا ہے. خدمت خلق کے لیے اللہ تعالیٰ قبول اس وقت کرتے ہیں کسی بندے کو جب اس میں تواضع آ جاتی ہے، عبدیت آ جاتی ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے ہمیں سے بھی کہ 20 دن کا ایک سفر ہم کر رہے تھے. حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت مولانا نور اللہ صاحب تھے، امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب کے بڑے بھائی، اور لوگ سفر کر رہے تھے. تو وہ ایک جگہ پہنچ کر کے یہ ہوا کہ کشتی پکڑنا ہے، پار ہو جانا ہے بہت، لیکن وہ دیر ہو گئی اور عصر کا وقت خطرہ پیدا ہو، کہیں عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے اور غروب آفتاب نہ ہو جائے. اب پانی مل نہیں رہا تھا. خیر کسی طریقے سے ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر تھوڑا سا پانی ملا، بہت ذرا سا. کسی طریقے سے چاروں آدمیوں نے وضو کیا اور وضو کر کے جلدی جلدی کسی نے کونے پر خطرے میں، کسی نے کھیت میں، وہ نماز پڑھی. نماز جماعت کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. یہ ہمارا قصہ ہے جوانی کا، ہم آپ اس کے گواہ ہیں. تو حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے سسر بھی ہوتے تھے رشتے میں. ہم نے ان سے کہا کیا ہے یہ سب؟ جوانی کا زمانہ تھا. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ نہ وضو مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ استنجا کرنے کی جگہ، کہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بلا وجہ کے لیے. ارے سواری ہوتی تو جاتے، نہ ہوتی تو بچ جاتے. تو وہ مسکرائے اور انہوں نے فدائے ملت سے کہا کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے. تو قریب میں آگے ہمارے حضرت مولانا سید اسد مدنی فرمایا دیکھو یہ ہماری نماز ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے. یہ ان کا جملہ ہے، یہ ہماری اپنی نماز ہے، جیسے تیسے لشم پشم کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے. لیکن جو ہم قدم بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہے، ان کو ارتداد کو بچانا ضروری ہے باجماعت نماز پڑھنے سے. مرتد ہو رہی ہے امت، ہم اس کو بچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ معاف فرما، جیسی تیسی نماز پڑھ لیا، اللہ معاف فرما. لیکن یہ قدم بڑھ رہے ہیں نبی کو امت کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے. یہ ہم سے کہا انہوں نے، کسی کی سنی سنائی بات نہیں. یہ جذبہ، یہ ولولہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی پیدا ہوتا ہے. یہ ولولہ جذبہ ملتا ہے، وراثت میں ملتا ہے بہت سے لوگوں کو، اللہ والوں کو. بہت سے لوگوں کو ذکر اللہ کی برکت سے، صالحین کی صحبت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مزاج بننا چاہیے ہمارا. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالی ہم کو کوئی منصب دے دے، دنیاوی منصب یا دینی منصب، یہ ہمارے اکابر کے ارشادات ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی منصب عطا فرما دے، دینی منصب ہو یا دنیاوی منصب، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ خدا کی پکڑ سے بچے، اپنے منصب کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اپنے عہدے کا استعمال اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے،
اللہ کے مخلوق کو دین و سنت پہنچانے کے لیے، اللہ کے مخلوق کو نور پہنچانے کے لیے، اللہ کے مخلوق کو مغفرت اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو عہدہ ملا ہے اس کو اپنی ذات کے لیے مت استعمال کرو۔ یہ خدا کی پکڑ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں ہمیشہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرو، چاہے تمہارے ماں باپ جاہل ہی کیوں نہ ہو، ان کی قدر کرو کہ یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ اقربا کی، رشتہ داروں کی، بزرگوں کی عزت کریں۔ یہ تعریف کی بات نہیں ہے، بات آئی ہے تو کہتے ہیں 40 سال، ایک دن 40 سال ایک مرتبہ بھی ہم اپنے والد صاحب کی چرپائی میں نہیں بیٹھے، سراہنے تو پہچانے دور کی بات، کبھی بیٹھے ہی نہیں کہ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں، نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک تو ان کی عظمت بھی دل میں بہت تھی، ان کی ولایت اور بزرگی سے ڈر بھی بہت لگتا تھا ہم لوگوں کو، اور جس ماحول میں پلے تو وہاں ماں باپ کا احترام ہر احترام پر بھاری ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے اس پر رحم کرنا، اسے شفقت سے پیش آنا، یہ سوچ رہا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ آج ہم صحت مند ہیں، یہ بیمار ہے، خدا نہ خواستہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا۔ شکر خدا بندی کا جذبہ مادہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو سبق کا حاصل یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے عمل کو سنت اور شریعت کے موافق کرنا ہے، صالحین کی صحبت میں رہنا ہے، ان کی ہدایات اور تنبیہات پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے قلب کی اصلاح کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے کو افضل نہ سمجھیں، کسی اپنی چیز پر، حسن پر، جوانی پر، طاقت پر، مال پر، علم پر، کسی بھی چیز پر غرور نہ کریں۔ جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ حضرت مولانا نسیم احمد ابروہی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، بڑے عارف باللہ، بزرگ، ساری زندگی انہوں نے جماعت میں لکھا، بہت کتابیں وغیرہ بھی ان کی ہیں بہت زیادہ مختلف موضوعات پر۔ تو ہماری نئی بالکل شادی ہوئی تھی، تو ہمارے سالے جو تھے قاری ضیاء الدین لے کے ہم کو چلے گئے، اس زمانے میں وہیں سے امروہہ میں لے کے چلے گئے وہاں ان کے پاس، بالکل آخر عمر تھا ان کا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتہائی نورانی چہرہ، بہت بزرگ آدمی، مسجد کے مصلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکے کو ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، دوسرے کو جو ہے تو حفظ قرآن کرا رہے ہیں، تیسرے بچوں کو عربی پڑھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر وہ ایک رسم جو ہوتی ہے چائے وائے پلائے، اس کے بعد ہم نے اجازت لیا۔ اس وقت میری عمر 24 سال کی تھی، وہ 70 سال کے تھے۔ بڑا آدمی ایسے نہیں بنتا ہے بابو۔ اس معذوری کے باوجود وہ کھڑے ہوئے، ہم کہتے رہے کہ حضرت نہیں، آپ تشریف رکھے، شرمندہ نہ کریں ہمیں، لیکن نہیں مانے، وہ کھڑے ہوئے اور ہم کو گیٹ تک پہنچایا۔ اور جب ہم کافی دور تک چلے دیکھا تاک رہے ہیں مجھ کو، بہت غور سے گھرو کتاب مسکراتے ہوئے تاک رہے۔ ایک تو ہم ویسے بھی کمزور دل کے آدمی ہیں، اتنی بڑی بات سے بہت متاثر ہو گئے ہم۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ اخلاق و کردار و عادات کے ہمارے اکابر اور اسلاف کے، جس نے چھوٹوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ کیا بات تھی؟ بس خالی وہ ایک نسبت جو ہم کو حضرت جلال آبادی سے تھی، اس نسبت کی یہ برکت تھی، اور کچھ نہیں تھا۔ وہ تو ہم کو جانتے بھی نہیں تھے، کبھی میرا نام بھی نہیں سنا تھا، تعریف یہ تھا کہ یہ میرے بہن ہوئی ہے بس۔ لیکن وہ ان کو جو نسبت معلوم تھی ہماری شاہ وصول اللہ صاحب والی، حضرت جلال آبادی، وہ اس نسبت نے ان کو کھڑا کر دیا۔ قدم قدم پر یہ مزاج بنتا ہے، یہ مزاج بننا چاہیے۔ تو آج کے مجلس کا حاصل یہ ہے، بات دیر ہو گئی، کہ ہم کو سب سے پہلے جو بھی کام کرنا ہو دین یا دنیا کا، وہ دیانت داری سے، امانت سے کرنا ہے۔
اللہ کے مخلوق سے پیار اور محبت کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کو جو نعمت ملی اس کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی بات یا تو گلاب کا پھول ہوتی ہے یا تلوار ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، ہم اپنی اصلاح کی فکر خود کریں، خود ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ آپ کا شیخ کیا کرے گا؟ آپ کو بتا دے گا، آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں۔ موت کا دھیان، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے نماز با جماعت کی عادت ڈالا جائے، کھانے پینے کے اندر احتیاط کی جائے، عالموں سے، داعیوں سے، طلباء سے، اساتذہ سے، ناظمین سے، محتممین سے، آنے جانے والے مہمانوں سے احترام کا، عظمت کا، محبت کا معاملہ کیا جائے۔ مزاج یہ بنایا جائے کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کوئی میرا حق ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کرے نہ کرے، لیکن ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، تو انشاءاللہ العزیز راستہ بن جائے گا۔ کیونکہ تقوی اسی کا نام ہی ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے تمام بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ کے تمام بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے حسن اخلاق، اور اللہ کے تمام حقوق ادا کرنے کا نام ہے بندگی۔ بندگی اور حسن اخلاق کا مجموعہ ہوتا تو آدمی متقی ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر صدق دل سے ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، اللہم صلی اللہ